اگلی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میرے استاد یہ بات کیا کرتے تھے ٹیچر کہ جب مقصد اور معاش جمع ہو جاتے ہیں نا تو زندگی گزارنے کا مزہ آ جاتا ہے. جب مقصد اور معاش جمع ہو جائیں تو یہ زندگی گزارنے کا مزہ ہے. اب میں انجینئر ہوں لیکن بس اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں. میں نے آج سے 15 سال پہلے یہی سوچا تھا میں آئل اینڈ گیس فیلڈ میں ہوں گا, لاکھوں روپیہ کما رہا ہوں گا, لیکن اللہ کا فیصلہ تھا میں نے ٹیچر بننا ہے. لیکن ٹیچر بن کے یقین کریں میرا مقصد اور معاش جمع ہوا ہے کہ میرا مقصد یہ تھا کہ نوجوانوں سے بات کرنی ہے, ان کو اللہ کا تعارف کرانا ہے, ان کو ان کا آپ دکھانا ہے. یہ جو آپ کی پولیس آفیسر کی نوکری ہے نا, یقین کریں یہ بھی مقصد اور معاش کا جمع ہونا ہے. مقصد اس میں کیا ہے کہ قوم کی خدمت ہے, اللہ بھی راضی. بھائی جو رکھوالا ہے جن کی وجہ سے اسٹریٹ کرائم ختم ہو رہا ہے, جن کی وجہ سے چور چکے ڈر رہے ہیں, تو یہ مقصد اس سے بڑا اور کیا مقصد ہوگا. اور وہ ابن تیمیہ کا کوٹ یاد رکھیں کہ میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں, ہر جگہ میں جنت لیے پھرتا ہوں. تو مقصد اور معاش آپ کی نوکری میں بیسٹ جمع ہو رہا ہے کہ مقصد بھی پورا ہو رہا ہے, معاش بھی پورا ہو رہا ہے, اور اللہ بھی راضی ہو رہا ہے, اور صدقہ جاریہ بھی بن رہا ہے. صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے کچھ اعمال زندہ رہتے ہیں, باقی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, اینڈ ہو جاتا ہے. سوچے ایک اچھا نیک پولیس افسر, سچ بولنے والا, رزق حلال کمانے والا, موت سب کو آنی ہے, کل کو کوئی مر جاتا ہے ہم میں سے تو نام زندہ رہے گا, اعمال زندہ رہیں گے, آپ کی ٹریننگ زندہ رہے گی. جس جس جونیئر کو آپ نے آنیسٹی سکھائی ہے, رزق حلال کی تلقین کی, کیا اس کا ثواب قبر میں نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. جو جو آپ نے کیا ہے قوم کے لیے, جو جو آپ نے جس کی مدد کی, اس کی دعائیں نہیں آئیں گی آپ کو. یہ لوگوں کی دعائیں لے کر تو دیکھیں آپ, کیسی کیسی دعائیں دیتے ہیں لوگ, چھوٹی چھوٹی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں ہمارا پاکستانی. کبھی ایک بوڑھی ماں کی دعا لے کر دیکھیں, بڑھیا کی دعا لے کر دیکھیں, کسی بوڑھے شخص کی دعا لے کر دیکھیں جو شکایت لے کر آتا ہے آپ کے پاس, آپ دیکھیں آپ کا صدقہ جاریہ کیوں نہیں بنے گا. اس لیے شکر کریں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ مقصد اور معاش آپ کا اس نوکری میں جمع ہو رہا ہے. اور یہ ویژنری جاب ہے, بہت ویژنری جاب ہے, اس کو انڈر ایسٹیمیٹ آپ نے کبھی نہیں کرنا. چاہے لوگ جو مرضی کہیں یار ہے کہ یہ بھی کوئی نوکری ہے, نہیں, اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ. میرا پورا اس پہ یقین ہے, اور آپ لوگوں کا بھی اس پہ پورا یقین ہونا چاہیے. اور بس ایک باتوں میں سے آخری بات گفتگو کے حوالے سے کہ گفتگو کیسی اچھی ہوتی ہے, کردار میں کیسی گفتگو کرنی چاہیے, لوگوں کے ساتھ کیسی گفتگو کرنی چاہیے. تو میں کچھ آپ کو قرآن سے ٹپس دیتا ہوں انشاءاللہ. سب سے پہلے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 70 میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ سے جو بندہ ڈرتا ہے تو یہ تو پھر پکی بات ہے, اس کا سکسیس کارڈ تو ہے. وقولوا قولا سدیدا, سیدھی سچی بات کرو. قولا سدیدا سے کیا مراد ہے؟ سیدھی سچی بات کرو, ہیر پھیر نہ کرو. یہ بڑی زبردست کمیونیکیشن ہے. سچ بولیں, اسٹریٹ بات کریں, لوپ ہولز نہ کریں. دیکھیں جب مسلمان یہ کہتا ہے نا, بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میں ابھی 5 منٹ میں آیا, اور وہ 5 منٹ کی بجائے 1 گھنٹے میں آتا ہے. یہ بڑے دکھ کی بات ہے. جب مسلمان یہ کہے نا کہ بس میں ادھر فیروز پور روڈ پہ ہوں اور ہوتا وہ ادھر ہے قصور کے پاس, یہ بڑے دکھ کی بات ہے. قولا سدیدا, جو ہے سچ بولے. میں آدھے گھنٹے میں آنا, آدھے گھنٹے میں آنا, چلو تھوڑا 5-10 منٹ اوپر ہو جائیں گے, لیکن سیدھی بات, کھری بات, سچی بات, انصاف پر مبنی بات. اچھا, قولا سدیدا کی ایک اور تفسیر بھی ہے. مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ انصاف پر مبنی بات کرنا. مثال کے طور پہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے یار یہ آپ کا کولیگ کیسا ہے, اب آپ انصاف پہ بات, آپ کہتے ہیں جی بیکار ہے. کس لیے کہ کوئی مسئلہ چل رہا ہوگا آپ کا اس کے ساتھ, آپ اس کے بارے میں غلط بات کر دیتے ہیں. ایسے میں نے آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بات بتائی تھی کہ وہ دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں. جب کسی کے بارے میں رائے دیں, دیکھ کے دیں. حسد جو ہے نا یہ اعمال کو کھا جاتا ہے. جب آپ سے کوئی آگے نکل رہا ہے دوست, دعا کریں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ, اللہ مجھے بھی دے, بس یہ دعا کر دیں, بات ختم ہو گئی. مجھے میرے دوست کی ایک بار کال آئی, اس نے کہا جی میں 17 گریڈ میں جج لگ گیا ہوں, تو کہتے ہیں میرے حلق میں کھانا پھنس گیا. تو یہ حسد کرنے والی بات نہیں ہے. اللہ دیتا ہے, کسی کو زیادہ دیتا ہے, کسی کو کم دیتا ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह। जो बंदा हसद में पड़ जाता है ना, फिर जाहिर है कि मुश्किल हो है, वो अपनी सेहत भी बर्बाद करता है, कुड़ता भी है, अपने अमाल भी बर्बाद करता है। तो मेहनत करें, कॉम्पिटेंसी दिखाएं, बल्ले से जवाब दें। क्रिकेटर बल्ले से जवाब देता है, उस दिन मैंने आपको कहा था, वो परफॉर्मेंस से जवाब देते हैं। तो इसलिए कौलन सदीदा में क्या आता है कि इंसाफ पर मबनी बात करें। हमेशा किसी के बारे में नेगेटिव राय देने की जरूरत नहीं, पता है तो दे दें, नहीं पता तो खामोशी इख्तियार करें, जी मेरा तो इससे इतना ताल्लुक ही नहीं, मैं इस पे इतनी राय नहीं दे सकता, बस बात खत्म हो जाएगी। गुफ्तगू अच्छी होनी चाहिए, कौलन सदीदा, खरी बात, सीधी बात, सच्ची बात और इंसाफ पर मबनी बात। अच्छा, फिर एक बड़ी जबरदस्त वर्स मैं आपको सुनाता हूं। ये सूरह इसरा की आयत नंबर 53 है। अल्लाह कहते हैं वकुल्ली इबादी यकूलु लती ही अहसन इन्न शैताना यनज़ुबु बैनहुम इन्न शैताना काना लिल इंसानी अदुव्वम मुबीना। अल्लाह कहता है कि देखो मेरे बंदों से कह दो, वकुल्ली इबादी, मेरे बंदों से कह दो, यकूलु लती ही अहसन, प्यारी बात करें, अच्छी और प्यारी बात करें, अहसन बात करें। क्यों? इन्न शैताना यनज़ुबु बैनहुम, शैतान इंतजार में बैठा है कि अभी कोई बात करेगा, उस बात का बतंगड़ बना के अगले को प्रूव करूंगा। इन्न शैताना काना लिल इंसानी अदुव्वम मुबीना, बेशक शैतान इंसान का वाज़ेह दुश्मन। पता है क्या होता है, हम मजाक इतना करते हैं, मजाक में कोई बात कह जाते हैं, अगला माइंड कर जाता है, वो हमें बताता भी नहीं उसने माइंड कर लिया, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपसे दुश्मनी मोल ले लेता कि लो जी अब तो ऐसी की तैसी। किसी की वाट ना लगाएं। देखें, मजाक अपनी जगह है, मजाक करना और मजाक उड़ाने में फर्क है, इसको अंडरस्टैंड करें। मैं समझता हूं हंसी मजाक अच्छी जुगते, ये हमारा कल्चर है, कोई बात नहीं, लेकिन इतना वोट लगाना, किसी को जलील करना, अपने कोलीग को जलील करना, उसका तमस्कर बनाना कि लोग मजाक उड़ाएं, उसका मजाक बने, ये मुनासिब है, दुश्मनी होती। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, खलीफा जिनको खलीफा फिफ्थ कहा जाता है, द फिफ्थ राइटेस्ट कैलिफ उमर बिन अब्दुल अजीज, वो कहा करते थे कि मजाक की कसरत दुश्मनी को खींच लाती। और आप इससे एग्री करेंगे, मैंने जितने नौजवानों में फड्डे देखे मजाक की बेसिस पे देखे हैं, मजाक होता है, होते 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 लड़ाई हो जाती है। छोटी सी बात में मजाक हुआ जी, लड़ाई हो गई। गुफ्तगू का ख्याल रखें, देखें, प्यारी बात करें, मजाक भी करना, अच्छा मजाक करें। क्या जरूरत है ऐसा कड़वा मजाक करने का, अगले को चुभे जाके, हमारी कोई होती कि चुभे इसको जाके मेरी बात, अच्छी बात नहीं। हमारे घरों के कल्चर अनफॉर्चुनेटली लड़ाइयों की क्या वजह है? यही बात, जबान का ख्याल नहीं रखा जाता, सख्ती से बात की जाती है, ताने दिए जाते हैं, टोंट किया जाता है, सख्त बात की जाती है, अच्छी बात नहीं। नरम बात करें। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल, हमारे नबी की गुफ्तगू की एक मिसाल देता हूं, आप यहां से अंदाजा लगाएं कि यार वो क्या इंसान थे हमारे नबी। एक तो अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने कभी हमारे नबी को, अनस बिन मालिक कौन थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, और कहते हैं कि आज तक मेरे नबी ने मुझे ओए कह के नहीं बुलाया, आज तक कभी गुस्से ही नहीं हुए, ओए कह के नहीं बुलाया। गुलाम पे भी गुस्सा चढ़ जाता है ना, ओए तुझे समझ नहीं आती, तेरा दिमाग खराब। चले कभी कभी डांट डपट जरूरी भी होती है, लेकिन नरमी जो जादू कर सकती है ना, अब नरमी से मुराद नहीं कि इतना नरम हो जाए कि वो अगला समझे कि ये तो एम ही है। एक चीज होती है असर्टिव होना, एक चीज होती है सख्त होना। हार्शनेस में और असर्टिव होने में फर्क है, ये फर्क याद रखें, इसको बेशक नोट भी कर लें। असर्टिव होना और हार्श होना ये दो मुख्तलिफ चीजें। हार्शनेस ये है कि मैं आपको गालियां देने लग जाऊं, डांटने लग जाऊं, आंखें दिखाने लग जाऊं, ये हार्शनेस है। असर्टिवनेस ये है कि मैं मुस्कुरा रहा हूं लेकिन आपकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा हूं और आप समझ लें कि इनको ये नाराज है, सिर्फ मेरी बॉडी लैंग्वेज काफी है। और रसूलुल्लाह में रोब था। असर्टिवनेस कहते हैं रोब को, सख्ती को नहीं कहते हैं। सख्ती और चीज है, रोब और चीज है। रोबदार बने, सख्त ना बने। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मिसाल देता हूं कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर है उनकी मुख्तलिफ अज़वाज थी, तो एक वाइफ की तरफ से सालन आया एक दिन, तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा, सही रवायत सुना रहा हूं, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उस सालन पटक के जमीन पे मारा। गुस्सा चढ़ गया कि ये जाहिर है कि आपस में एक जेलसी, वाइफ
میں جیلسی ہو جاتی ہے, اللہ کو جیلسی پسند ہے حدیث کے مطابق, پٹک کے زمین پہ مارا سالم, غلام جو لے کر آیا تھا, اور صحابہ سامنے بیٹھے تھے. ہماری بیوی یہ کر دے, آپ سوچیں ہم اس کا کیا اشر کریں گے. اسی وقت شاید طلاق بھی ہو جائے کہ میرے دوستوں کے سامنے تم نے یہ حرکت کی اور میرے حکم کو ٹکرایا. یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ نبی کے ساتھ. صحیح روایت ہے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی مسکرائے اور صحابہ کو کہا کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. بس دیٹس اٹ, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. غیرت ہے نا کہ دوسری بیوی کی طرف سے آیا, میری طرف سے, تو غیرت کی ایک بات. دیٹس اٹ, سچویشن سالو, مسئلہ ختم. یہاں کیا ہوتا ہے, ایک کوئی غلطی ہوتی ہے, اگلا 10 اسے گالیاں دیتا ہے. ہمارے یہ کلچر ہے, گھروں میں کیوں لڑائیاں ہوتی, وہ آگے سے پھر 10, وہ پھر آگے سے 20, وہ بات بڑھتے 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 خاندانی لڑائی بھی تک چلی جاتی. اپنے اندر نرمی لائیں, کمپوزر لائیں, حکمت لائیں, عقل مند بنے, سچویشن کو ہینڈل کرنا سیکھیں, سچویشن کو بگاڑنا نہ سیکھیں. تو یہ ہمارے نبی کی گفتگو کی مثال ہے. نرم گو لیکن روبدار. نرم گو تھے لیکن روبدار تھے. جب روب دکھاتے تھے, حکم دیتے تھے, پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ بائبل پڑھ رہے تھے, جو اس دور کی بائبل تھی, تو اللہ کے نبی نے ایک لک دیکھی انہیں غصے سے اور کہا قرآن کی موجودگی میں, جب قرآن آ گیا ہے, آخری کتاب ہے, بائبل ٹھیک ہے پرانی انجیل وغیرہ پرانی کتابیں, لیکن قرآن کی موجودگی میں تم انجیل پڑھ رہے ہو, بائبل پڑھ رہے ہو. اور حضرت عمر کانپنے لگ گئے. حضرت عمر جیسا بندہ, تو یہ اسرٹیونیس ہوتی ہے, روب ہوتا ہے. روبدار بنے لیکن ہارش نہ بنے, بدتمیز نہ بنے, اس میں فرق کریں. اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. الرحیق المختوم ایک بڑی زبردست کتاب ہے, اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی شبلی نعمانی کی کتاب ہے سیرت رسول, اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. سیرت سے میں, اگر میری سجیشن چاہیے, آپ سیرت سے شروع کریں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنا تہلکہ مچتا ہے, کتنی زیادہ انشاءاللہ تبدیلی آتی. تو کمیونیکیشن, زبان, جو مسئلہ نرمی حل کرا سکتا ہے نا, وہ مسئلہ سختی حل نہیں کرا سکتا. نرم گوئی اور روبدار, یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہتی ہیں. نرم گو اور ذرا روبدار.